ظاہر بات ہے یہ ملک میں بھی بالکل فلسطین اور اسرائیل کے جیسی آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اگر ایسی آزمائش کرانا اللہ کو مقصود ہے، اللہ کی قسم فلسطین کے مجاہدین جیسا ہمیں ایمان اور یقین نصیب فرمائے، صحابہ جیسا یقین نصیب فرمائے۔ آپ اس دنیا سے جائیں ایمان کی حفاظت لے کر جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں، کامیاب ہو۔ یہ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی یہ تو گزر جانے والی ہے۔ کیا شرابی کو موت نہیں آتی؟ کیا زانی کو موت نہیں آتی؟ کیا کافر کو موت نہیں آتی؟ ایمان والوں کو انک میت و انہم میتون، مرنا تو ان کو بھی ہے، مرنا ہم کو بھی ہے، لیکن ایمان والے کا مرنا اس شان کا ہو کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ خندق میں ہر جگہ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب شہید ہو رہے ہیں، گرے ہیں، گھوڑے سے گرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا ہوا ہے آسمان کی طرف، اور عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم اگر تم دیکھ لیتے سارے کے سارے اپنی جان کو قربان کر دیتے اللہ کے ہاں۔ جب وہ عالم کھلتا ہے اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما کرم فرماتے ہیں، وہ عالم کھلتا ہے تو اللہ اسباب پیدا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں تابعین میں، شاید یہاں کیرلا میں ان کا مزار مالک بن دینار۔ مالک بن دینار حج بیت اللہ گئے، محمد ہارون نام کا ایک شخص تھا، اس نے اپنی شراب پیتا تھا، شراب کے نشے کے اندر اس نے ایک دن اپنے گھر آیا اور دروازہ کھولا، ماں جو ہے وہ آگ لگا رہی تھی، جلا رہی تھی آگ کچھ پکانے کے لیے، اور شعبان کی آخری تاریخ تھی، اور یہ نشے کے حالت میں گھر میں گھسا، اور جب ماں کے قریب گیا تو ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی؟ آج شعبان کی آخری تاریخ اور رمضان کی پہلی رات ہے، اس حالت میں بھی تو نشے میں ہے۔ لیکن یہ نشے کے عالم کے اندر ماں کو ایک مکہ مارا، ماں اس آگ کے تندور میں گر گئی، جب تک بیوی آئی اس کو پکڑ کے روم میں بند کر دیا، لیکن ماں جب تک جل کے کوئلہ ہو، اور بیوی نے دروازہ ٹھوک ٹھوک کے کہ کیسے ظالم آدمی اپنی ماں کو مار دیا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، 2-4 گھنٹے کے بعد جب تندور میں جا کے دیکھا جب تک تو ماں ختم ہو چکی تھی، راکھ ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوش میں جب آیا تو ان ہاتھوں کو زنجیر کے ساتھ سلیے کے ساتھ کھودنا شروع کیا، توڑا کہ میں نے میرا ماں کو مار دیا، اور اس کے اندر زنجیر مارا اور گلے میں ڈالا اور پیر کے اندر ڈالا۔ اس انداز سے ابھی چلتا تھا اور اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ مانگتا تھا۔ 40 سال تک مسلسل حج کیا، حج پہ جاتا رہا، ہر سال حج پہ جاتا تھا، ہر سال اللہ کسی نیک بندے کو یہ خبر دیا کرتے تھے خواب کے ذریعے کہ ساروں کا حج قبول کیا ہے، ایک کا حج قبول نہیں ہوا۔ ذرا بہت غور سے سنیے گا، یہ حالات فلسطین کے ہمارے، جانا تو ہم کو ہے اللہ کے پاس، 4 دن کی چاندنی ہے، 4 دن کی زبان کا مزہ ہے، 4 دن کے بال بچوں کا مزہ ہے۔ اگر وہ بال بچے آپ کے نیک اور آپ کے تربیت سے نیک اور صالح ہو جائیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ مالک بن دینار نے خواب دیکھا، متعب پہ سوئے ہیں، خواب دیکھا کہ اے مالک بن دینار، اس سال جتنے حاجی آئے ہیں سب کی مغفرت فرما دی سوائے ایک آدمی کے۔ اب مالک بن دینار تو گھبرا گئے، یہ بڑے کو کام تھا، اسی متعب پہ بیٹھ کر رونے لگے کہ اللہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ یہ تھے ہمارے بڑوں کا حال، اب تو کتنے مطمئن ہیں، کیونکہ اللہ نے خالی کہا کہ سارے کا حج قبول کیا، ایک کا نہیں۔ رات بھر مالک بن دینار رو رہے کہ اللہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں، ساروں کا حج قبول ہو گیا اور مالک دینار رہ گیا۔ اللہ ایسا ایمان، ایسا یقین ہمیں دے، اور ایسا اللہ سے دعا مانگنے کا انداز دے۔ دوسرے دن اسی مطاف پہ لیٹے، اور لیٹنے کے بعد پھر خواب میں اللہ نے خبر دی کہ اے مالک بن دینار، تو ان میں سے نہیں ہے، تیری مغفرت ہو چکی ہے، تو اس میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ وہ جو جس کی نہیں ہوئی ہے، کیا وہ مکہ میں موجود ہے؟ فرمایا ہاں موجود ہے، اور وہ بلخ کا رہنے والا ہے، شہر بلخ کا رہنے والا ہے۔
صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کعبہ میں بھاگے، بلک کے جو لوگ حاجی جہاں تھے، فرمایا بلک کے حاجی ہے؟ فرمایا بلک کے اندر آپ کے ساتھ کون کون آیا ہے؟ فرمایا ہمارے تو ساتھ ہمارے قبیلے کے، ہمارے حج کے امیر ہیں محمد بن ہارون، اتنے اللہ والے ہیں، 40 سال سے حج کر رہے ہیں اور 40 سال سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ہمارے امیر ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ وہ تو بستی سے بالکل الگ رہتے ہیں، الگ جھوپڑے میں جا کے رہتے ہیں، بیچ میں نہیں رہتے۔ کدھر ہے وہ؟ بتایا گیا مالک بن دینار۔ پہنچے وہاں، دیکھے تو یہ ہاتھ میں زنجیر، گردن میں زنجیر لگی ہوئی ہے، اور مالک بن دینار ملاقات کی۔ مالک بن دینار کو جیسے ہی دیکھا محمد بن ہارون نے، فرمایا تو اپنے خواب بتاؤ، کیا دیکھا تم نے خواب؟ بتائیے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ 40 سال حج کیا ہے، تم اپنا خواب بتاؤ، کیا خواب لے کر آئے ہو، کیا خواب بولنے آئے ہو؟ فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ پورے حاجیوں کی مغفرت فرما دی گئی ہے، لیکن ایک آدمی کی مغفرت نہیں ہوئی۔ محمد بن ہارون رونے لگا، 40 سال سے میں آ رہا ہوں، 40 سال سے اللہ کے نیک بندے کو اللہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ والدین کو ستانے والے، ذرا اس واقعے کو میں اسی لیے بتا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ 40 سال تک ماں کو ایک مکہ مارا اور ماں تندور میں جل گئی ہوگی، اس کو تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی اس ماں کو، وہ تو ماں جانے، اور اونٹ سے سفر کر رہا ہوں۔ مالک دنوں نے کہا کہ یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہاری، فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ مالک دن فرماتے کہ میں نکلا اور اس کے خیمے سے جا کے بازو کھڑا ہوا کہ وہ اٹھا اور دوزانو بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اللہ سے کہا، اللہ میں بہت ظالم ہوں، میں نے میری ماں کو مار دیا، نشے کے عالم میں میں نے سب کچھ کر دیا اللہ، لیکن آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد سے تو میں تیرا ایسے تابع دار ہو گیا ہوں کہ 40 سال سے حج کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، بہت عظیم بڑا کبیرہ گناہ میں نے ماں کو کیا ہے، مارا ہے، لیکن اللہ میرا گناہ آپ کی رحمت سے بڑا، آپ کی رحمت سے بڑی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ ساری دعائیں مالک بن دینار دروازے کے اس طرف کھڑے رہ کے سنوائے۔ دوسرے دن مطاف میں پھر لیٹے آپ، آج خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مالک بن دینار جا کے محمد بن ہارون کو بتاؤ کہ انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، لیکن ماں کو مارنے پر کم سے کم 3 دن جہنم میں وہ رہے گا، جا کے اس کو خبر دے۔ مالک بن دینار پہنچے اور فرمایا کہ رات کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، لیکن 3 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ماں کے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بتا رہے ہیں کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ محمد بن ہارون کو جہنم میں ڈالیں گے، 3 دن تک ماں دیکھے گی جہنم کے عذاب کو، تیسرے دن ماں درخواست دے گی اللہ کو، اے اللہ میرے بچے کو معاف فرما دے۔ جب وہ یہ کہے گی اللہ محمد بن ہارون کی مغفرت فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم لوگوں کو اپنی ماؤں کی، اپنے والدین کی دعا لینے کی توفیق نصیب فرما، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سب کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، سب کے مکاری کر سکتے ہیں، اللہ کو بے وقوف، اللہ سے مکاری نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے اللہ یہ یقین ہمارے دل کے اندر بٹھا دے۔ دوستو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ 3 دن سے طبیعت بخار بہت تھا، بخار بھی تھا، بدن میں طاقت نہیں تھی، حلق تو عجیب موسم ہے کہ حلق اتنا سوکھ رہا ہے، ہونٹ تک سوکھ رہے ہیں۔ اللہ اس پر بھی رحم فرمائے، ان موسم کو بھی ہمارے لیے صحت مندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ان آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بولنا، کہنا اور سننا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے، مجھے اخلاص سے کہنے کی توفیق دے،
اللہ آپ کو اخلاص سے سننے کی توفیق دے، اور سننے والے تو آئے ہیں، یہ بیٹھک ہی بتا رہی ہے کہ آپ اخلاص سے آئے ہیں، اللہ آپ کے اخلاص کو قبول کر کے کہنے والوں کو بھی قبول کر لیں۔ ابھی آپ نے سنا حکیم عارف محمد گاندھی، ایاز گاندھی، ان کا انتقال ہوا، داؤد چوغلے صاحب ان کا انتقال ہوا، آپ دعا فرمائیں کہ ان دونوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا غلام بستانی صاحب بہت شدید علیل بیمار ہیں اور بامبے کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ حضرت مولانا غلام بستانی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے گاؤں کے قریب ملک میں رہنے والا ایک صدر الدین نام کا ایک بزنس مین تھا، صدرو کے نام سے مشہور تھا، 2 دن پہلے اس پر چمبور پہ گولی چلی، گولی یہاں لگی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ، قاری صدیق صاحب باندوی سے اس کے تعلقات تھے، بہرحال اللہ اس کی گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اس کے بال بچوں کے لیے اس کو صحت مند کر کے کھڑا کر دے، یہ دعا آپ کریں اس کے لیے، اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کے لیے اللہ مغفرت، صحت کا معاملہ کرے، جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں، اے اللہ جیسے محمد بن ہارون پر رحم فرمایا، ہم پہ بھی رحم فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اور جن لوگوں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، اے اللہ ان کو امام شافعی جیسا مقام عطا فرما، عبداللہ بن مبارک جیسا مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کی دلوں کی تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید کو بٹھا دے، عقیدہ رسالت کو بٹھا دے، عقیدہ معاد کو بٹھا دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے امت اس وقت بہت بے چین ہے، بہت بدحال ہے، اے اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اور ایک نگاہ کرم ڈال دے، امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے فلسطین پہ رحم فرما، کرم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، فلسطین کے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حوالے فرما۔ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی چیخ کو قبول کر لے، ان کے رونے کو قبول کر لے، اور اللہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے حوالے فرما دے، اور ان دشمنوں کے، ان ظالموں سے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی ظلم کی ابتدا ہو چکی ہے، ظالم حکومتیں چاروں طرف سے ہیں، ظالم بدقسمت لوگ اے اللہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مسجدوں پر بھی نظر ہے، خانقاہوں پر بھی نظر ہے، مسلمان کے قبرستانوں پر بھی نظر ہے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اس ملک میں رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کی زمین کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تیرے بہت اللہ والے اس ملک میں دفن ہیں، معین الدین اجمیری ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اور ایسے اتنے نام تو ہمیں معلوم ہے، کتنے کروڑوں اللہ والے اے اللہ اس ہندوستان کی زمین کے اندر دفن ہیں۔ اے اللہ ان کی اس روحانی خدمتوں کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ وہ روحانی فیض ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمان پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ یہ وقف بل جو پاس حکومت نے کی ہے، ایسے اسباب پیدا کرنا ہے کہ حکومت اس ظالم بل کو واپس لے۔ اے اللہ مسلم پرسنل بورڈ کے جتنے بھی احتجاج ہیں شریعت کا قانون کے دائرے میں رہ کر، ان تمام احتجاج کے اندر مسلمانوں کو ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ اس میں ہماری غیبی مدد بھی فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالح والی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ راحت والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب وہ کٹن موت کا وقت ہے، ایمان والی موت نصیب فرما، راحت والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ اور اے اللہ قبر میں جانے کے بعد نقیرین کا صحیح جواب دینے کی صحیح توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گڑھے سے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما، ہماری قبر کو بھی جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گڑھے سے ہماری قبر کی حفاظت فرما۔
ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے عمل، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔